یہ ایک ہی بھائی نے ہمیں میل کی تھی، اس میں کچھ کویسچنز ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ WWE ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کو ایز اے ریسلر جوائن کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں حقیقت تو بہت ہی کم ہوتی ہے، زیادہ تر فیک چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب انٹرٹین کرنا مقصود ہو تو پھر اس میں وہ حقیقت کا رنگ تو نظر آتا نہیں ہے. نتیجہ نکلے گا کہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، ایک شو کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے انسان اپنا ستر بھی کھولے گا. پھر وہاں کا ماحول آپ جانتے ہیں کس قسم کا ہے، اور بہت ساری غلط چیزوں کے اندر انسان کے پڑنے کے امکانات ہیں. تو شریعت ایسے کھیلوں سے منع تو نہیں کرتی جس سے فزیکلی طور پہ فٹنس حاصل ہو اور کسی اچھے مقصد کے لیے انسان فٹنس کو حاصل کرے، لیکن اس چیز کو ضرور منع کرتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے ستر کو کھولنا اور ایک ایسے ماحول میں پہنچ جانا کہ جہاں بدنگاہی سے بچنا تقریباً ناممکنات میں سے ہو. شریعت اس سے منع کرتی ہے، تو اس لیے ایسے ماحول میں جا کر ریسلنگ وغیرہ کرنا، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. دوسرا انہوں نے UFC کے بارے میں پوچھا ہے، الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ میں، کہتے ہیں اس فیلڈ میں جو ایز اے فائٹر جوائن کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ہماری شریعت ایسے کھیل کو بھی منع کرتی ہے کہ جس میں کسی کو اذیت پہنچانا ہی مقصود ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ناک آؤٹ کرنے کے لیے چہرے کے اوپر مارتے ہیں، اور بہت ہی خطرناک. UFC فائٹ تو غالباً WWE تو ویسے ہی مطلب ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، وہ تو حقیقی فائٹ ہوتی ہے، اور اس میں چہرہ پھٹ جانا، ہونٹ پھٹ جانا، بعض اوقات تو موت تک واقع ہو جاتی ہے، اور ہماری شریعت اس قسم کے معاملات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس میں انہوں نے ایک اور یہ پوچھا ہے کہ اس کا ایک رول یہ ہے کہ فائٹ سے پہلے اپنی داڑھی کو چھوٹا کروانا پڑتا ہے، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ ویسے میرے خیال میں تو یہ جتنی مجھے معلومات ہے شاید آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں، لیکن ایسے بھی فائٹر دیکھے گئے ہیں جن کی پوری داڑیاں ہوتی ہیں، انگریز ہی ہوتے ہیں اور وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ویسے یہ تو کھیل میں نے آپ کو بتایا کہ منع ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جس کو اکثر علماء نے واجب قرار دیا اور بعض نے سنت موقدہ قرار دیا، اس کو ترشوانا، ختم کروانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے. تیسرے انہوں نے باڈی بلڈنگ کے بارے میں پوچھا ہے کہ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرنا ایز اے بلڈر، باڈی بلڈر، تو اس کے کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں بھی یقینی سی بات ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے انسان کو انتہائی مختصر کپڑے پہن کے سب کے سامنے اپنے مسل شو کرنے پڑتے ہیں، تبھی جیتنے کے امکانات ہوتے ہیں، اور اس میں لازم سی بات ہے کہ ستر کھولنا پڑتا ہے، اور شریعت اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتی. ویسے بھی صرف بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے، جبکہ اس کا اور کوئی آگے مقصد نہ ہو، شریعت ان چیزوں کو لائک نہیں کرتی، کیونکہ مسلمان کو ان مقاصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو ورزش کی ترغیب دی ہے، ریسلنگ بھی کروائی ہے، کشتی بھی ستر کی حفاظت کے ساتھ، لیکن اس کا مقصد تھا اپنے مذہب اسلام کے دفاع کے سلسلے میں جسمانی قوت حاصل کرنا، تاکہ اگر کبھی دشمنوں سے لڑنا پڑے تو پھر پست ہمتی پیدا نہ ہو، بلکہ جسم اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو. تو اب یہ جو آپ نے پوچھا ہے، اس میں یقیناً سی بات ہے کہ کوئی ایسے بڑا مقصد تو ہوتا نہیں، صرف انعام جیتنا، پیسہ کمانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور اس میں ستر کھولنا ہوگا، اس لیے شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا باکسر بننا جائز ہے، اور باکسنگ کے رول کے مطابق باکسر کو کلین شیو ہونا لازم ہوگا، تو ایسی باکسنگ کو جوائن کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایسے ہر کھیل کو شریعت منع کرے گی جس میں خاص طور پہ چہرے پہ مارنا لازم آئے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ چہرے پر مارنے سے منع فرمایا. سرکار نے فرمایا چہرے پہ مت مارو، حتیٰ کہ جانور کے بارے میں فرمایا کہ جانور کے چہرے پہ مت مارو. اور اس قسم کی فائٹس میں یقینی سی بات ہے کہ اول ٹارگٹ جو ہے چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ پر چوٹ لگتی ہے تو انسان جلدی زیر ہو جاتا ہے، اور اس سے چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے. بعض تو باکسر مر بھی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، اور اس میں بھی ستر کھولنے کا معاملہ، اور پھر داڑھی شریف کا جیسے آپ نے فرمایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام تو اس سے منع فرماتا ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے.